رمضان المبارک کا مہینہ ظاہر اعمال کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ خیریں، برکتیں اور مغفرتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور جس طرح دنیاوی اعتبار سے مختلف چیزوں کے مختلف سیزن ہوتے ہیں، اس طرح اعمال کا سیزن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس طرح ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے، تو اس میں 10 باتوں کا اہتمام ہم کر لیں۔ 10 چیزیں، 10 اعمال ہمارے معمولات کا حصہ ہوں جو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے دن کا روزہ، اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، صحیح طریقے سے جیسے شریعت نے ہمیں کہا ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں کہ کھانے پینے سے ہم رکیں، دوسرے گناہ چلتے رہیں، جھوٹ، غیبت، معاملات کی خرابی، ایسا روزہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ روزہ اتنی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اور اتنا بڑا مغفرت کا سبب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اور نیکی کے جذبے کے ساتھ رکھتا ہے، جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی چیز ہم رکھیں بھی اور ضائع بھی کر دیں تو کیا فائدہ؟ اس لیے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا۔ دوسرا عمل 20 رکعت نماز تراویح، پوری 8، 10، 12 نہیں، 20 رکعت نماز تراویح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اس کا آغاز کروایا تھا۔ صحابہ اکرام کے اندر بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو خصوصیت کے حامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کے ماہر تھے، اس لیے اقضاہم علی کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام کے مسائل کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت کے مسائل میں بڑے ماہر تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، ابی بن کعب قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ ابی تراویح کی امامت کروائیں گے اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں گے۔ حضرت عمر نے شروع فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت پر بھی عمل پیرا ہونا ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز شروع کی تھی اور آج تک دنیا میں الحمدللہ رائج ہے، تو اب 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اس میں 40 سجدے، اور بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے 40 مقامات ہمیں یہ رمضان مبارک کی تراویح میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے 10 دن، 15 دن، 20 دن پڑھ کر چھوڑیں نہیں، پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کریں، اس لیے کہ رمضان کی خصوصیات ہیں یہ، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اگر ہم روزہ ہی نہ رکھیں اور تراویح نہ پڑھیں تو پھر رمضان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز سخاوت،
صدقات کا اہتمام، یہ بات تو پہلے بھی گزری تھی کہ زکوٰۃ دینا یہ رمضان میں ضروری نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کی اپنی تاریخ کے حساب سے ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ کیا بنتی ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی دینا یہ بھی سخاوت کی نشانی نہیں ہے۔ سخی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو نہ دیں تو جرم ہے، وہ نہ دیں تو ہمارے اوپر وبال ہے، ہمارا مال رزق پر لگ جاتا ہے، ہمارے مال میں گندگی آ جاتی ہے، وہ تو دینی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرنا، جس کو صدقات کہتے ہیں، ہمارے یہاں خیرات کہتے ہیں۔ اسی طرح افطار ہے، سحری ہے، کہیں سحری کا انتظام کرا دینا، کہیں افطار کا انتظام کرا دینا، لیکن ان لوگوں کو جو روزے دار ہو۔ عام طور پر ہمارے یہاں دسترخوان لگے ہوتے ہیں نا، تو کھانا کھلانے کا ثواب تو مل جاتا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں صرف کھانا کھلانے کا ثواب حاصل نہیں کرنا، ہمیں افطار کرانے کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اور افطار وہاں کرائیں جہاں روزے دار ہو، جینین روزے دار ہو۔ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں۔ اصل میں دیکھیں، جس طرح مال کمانے میں بندہ بہت زیادہ اپنے ذہن کو لڑاتا ہے، ایسے ہی نہیں کماتا بس ٹھیک ہے آنے دو، نہیں، وہ 10 جگہوں پر سرچ کرتا ہے کہ کہاں میرے مطلب کا مال سستا مل رہا ہے، کہاں پر اچھا مل رہا ہے۔ جب وہ مال بیچتا ہے تو بیچنے میں بھی لوگ ایسے ہی نہیں بیچ دیتے کہ جو بندہ آ رہا ہے بس دیے جاؤ، نہیں۔ آج کل سب کو معلوم ہے کہ لوگ ادھار پر لین دین کرتے ہیں، نقد مال کم بیچتے ہیں، لیکن ادھار جب دیتے ہیں تو بندہ دیکھ کر دیتے ہیں، بندے کی ساکھ دیکھتے ہیں، اور دینے والا ہے نہیں دینے والا کیسا ہے، کہ ہر چیز دیکھ کر دی جاتی ہے۔ جب مال لیتے ہیں تو بھی دیکھ کر، دیتے ہیں تو بھی دیکھ کر، تو جب ہم صدقات، خیرات، زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں پر ایسے ہی ہم دے دیں، بس کسی کو بھی دے دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہاں پر بھی ہم دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں اگر لگ رہا ہے تو ہم کس پر لگا رہے ہیں، کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان میں ایک پوری ریوڑ کی شکل میں پیشہ ور بھکاری موجود ہیں اور ہم ان کے ہاتھ میں پیسہ دیے جا رہے ہیں اور سمجھے جا رہے ہیں بس ہمارے صدقات قبول ہو رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے۔ اگر ایسا اندھا دھند معاملہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ پھر مصارف کو بیان نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی کہ مال لگانا کہاں ہے، اس لیے اس میں بہت احتیاط کریں، ہر جگہ نہ لگائیں، پیشہ ور بھکاریوں کو بھی نہ دیں اور ان کو دینے کو ثواب بھی نہ سمجھیں، اور ایسے دسترخوان کا اہتمام کریں کہ جہاں پر واقعی روزے دار افطار کر رہے ہوں، ایسی سحری کا انتظام کریں جہاں واقعی لوگ سحری کر رہے ہوں، ورنہ ہمیں کھانا پلانے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن سحر اور افطار کا تو نہیں ملے گا۔ تو سحر افطار کا ثواب حاصل کرنا ہے، اس میں بہت اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کا ثواب پورا کا پورا افطار کرانے والوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا عمل یہ تھا۔ چوتھا عمل دعاؤں کا خوب اہتمام کر، خصوصاً سحری کے وقت اور افطار کے وقت، یہ 2 وقت پہ تو دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس طرح صبح شام کے اذکار اگر ہمیں آتے ہوں تو صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں پڑھی ہیں، شام میں دعائیں پڑھی ہیں۔ اس طرح بہت سارے مسنون اذکار ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے۔ دیکھیں افطار کی دعا ہم نے بچپن میں یاد کر لی تھی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مستند یہ الفاظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ 2 جملے۔ لیکن بچپن میں ہم نے یہ دعا یاد نہیں کی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ،
افطار کرتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ مستند دعا ہے افطار کی، افطار کا فوراً بعد پڑھی جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو آتی نہیں ہوگی، لیکن اس کے سیکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسنون اذکار، مسنون دعائیں ہمیں بھرپور پڑھنی چاہیے۔ پانچواں عمل، اپنے ماتحت ملازموں میں تخفیف کرنا۔ مثلا کسی نے ڈیوٹی ٹائم لمبا رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دینا۔ کسی نے کسی پر بوجھ زیادہ ڈالا ہوا ہے، اس کا بوجھ ہلکا کر دینا۔ کسی نے کسی کی ایک محدود تنخواہ رکھی ہوئی ہے، اس کو بڑھا کر تنخواہ دے دینا۔ یہ سب ہے تخفیف کرنا، ملازمین پر شفقت کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ چھٹا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، رمضان قرآن، یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا بھرپور اہتمام کریں، اور یہ نیت ضرور کر لیں کہ رمضان میں کم از کم 1 مرتبہ ہمارا قرآن کریم ضرور مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو زیادہ اللہ توفیق دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ 7واں عمل، باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جب نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اس وقت سے ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ 2 بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک تو جہنم سے آزادی اور ایک نفاق سے آزادی۔ اور 8واں عمل، اگر کسی کو اللہ نے ہمت، طاقت، فرصت دی ہو تو رمضان کے آخری عشرے کا ضرور اعتکاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور 9واں عمل، لیلۃ القدر کی عبادت۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21، 23، 25، 27، 29، یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1000 تو بہت کم ہے۔ اصل میں عربی میں جو عدد ہے نا، عدد ہمارے یہاں کہتے ہیں 100، 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، لیکن عربی میں 1000 سے اوپر کا عدد نہیں ہے، 1000، 1000 کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں 1000 کا بھی نوٹ ہے، 5000 کا بھی نوٹ ہے، 500 کا بھی نوٹ ہے۔ آپ ڈالر لیں گے 100 سے اوپر کا نوٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر کسی کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ تو عربی میں لفظ الف، 1000، اس سے بڑا عدد ہے نہیں۔ اگر لاکھ بنانا ہو تو انہی کو جوڑتے ہیں اور لاکھ بنا دیتے ہیں، کروڑ بنانا ہو تو انہی کو جوڑتے ہیں کہ کتنے ہزار بن جائیں گے تو کروڑ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا، اب کتنا زیادہ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا اوپر انسان چلا جاتا ہے صرف ایک رات کی عبادت سے۔ اس لیے آخری عشرہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ ضائع کرنے کا تو ہے ہی نہیں۔ اور 10ویں عبادت ہے لیلۃ الجائزہ میں عبادت کا اہتمام۔ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں عید والی رات، جس دن اگلے دن عید ہو اور عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ بھی مغفرت کی اور قیمتی رات ہوتی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات۔ پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ تراویح پڑھی، پورا مہینہ اہتمام کیا عبادت کا، لیلۃ القدر کی عبادت کا اہتمام کیا، اب انعام کا وقت آ گیا، اور انعام کے وقت کو ہم ضائع کر دیں یہ تو اچھی بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان 10 کے 10 اعمال کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کو انشاءاللہ تعالیٰ قیمتی بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔